شہریار ٹاؤن کے چیف ایگزیکٹو ملک ریاض حسین سے ملنے امبیسی روڈ اسلام آباد پر واقع ان کے گھر پہنچے۔ لوگ تو تھوڑا سا امیر ہوتے ہی سلیپنگ سوٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں، آپ ارب پتی ہونے کے باوجود ابھی تک دھوتی کرتا کیوں پہنتے ہیں؟ میں شروع سے ہی یہی پہنتا تھا اور میں اس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ میں اور میری بیوی چینج نہیں ہوئے، لیکن اولاد ہماری چینج ہو گئی ہے۔ غربت سے عمارت کے سفر میں بہت مشکلات تو پیش آئی ہوں گی، اس وقت کی زندگی اور آج کی پرتعیش زندگی میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ غربت اگر انسان کو یاد رہے تو پھر تو بہت بڑی اچھی بات ہے، اگر غربت انسان بھول جائے تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ آپ نے غربت کو قریب سے دیکھا؟ میری بڑی بچی کو فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، تو اس کے پاس میرے مر رہی تھی اور میرے پاس فیس نہیں تھی، سن 71 کی بات ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی۔ تو میں اور میری بیوی ایک دم بھاگ کے ٹیکسی میں بیٹھ کے، اور ٹیکسی والے سے، یہ ناصر میں کے ساتھ ڈاکٹر شوکت تھا، اس کے پاس چلے گئے اور اس نے دوائی شوائی دی بچی کو، اور ڈاکٹر کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، ٹیکسی والے سے لے کے ڈاکٹر کو دیے اور واپس آ کے 40 روپے کا پیتل کا حمام بیچ کے ٹیکسی والے کو فارغ کیا۔ گھر کے اندر ورزش کرنا ان کا روزانہ کا معمول ہے۔ حاجی نواز کھوکر اور گھر میں آئے دوسرے مہمانوں کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ ان کے بیٹے علی ریاض کو مہنگی گاڑیوں کا شوق ہے، اکثر گاڑیوں کا نمبر 555 ہے۔ آپ کے والد نے غربت میں آنکھ کھولی، آپ کو بہت ہی مہنگی گاڑیاں رکھنے کا شوق ہے، والد صاحب منع تو کرتے ہوں گے؟ وہ کہتے تو ہیں بہت زیادہ جی، کہ بس اللہ نے دیا تو پورا کر رہے ہیں شوق جی، جب نہیں تھا تو سوچتے بھی نہیں تھے۔ ان گاڑیوں کی اندازاً کتنی قیمت ہوگی؟ فینٹم کی تو مجھے بھی ایگزیکٹ پرائز نہیں پتہ، مطلب پورشے اس وقت ہے کوئی مطلب 10 ملین کے اراؤنڈ ہوگی، 10 ملین کے اراؤنڈ پورشے اس وقت۔ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا تھا، اور کب پیدا ہوا تھا، کس دن پیدا ہوا تھا، میں نے اپنی والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کئی دفعہ پوچھا، انہوں نے پنجابی میں کہا کہ پو ماں دا مہینہ سی، ٹرین جا رہی سی، دوپہر دا وقت سی تے تو پیدا ہویا تھا۔ تعلیم کتنی حاصل کی؟ میں نے میٹرک پاس کیا، وہ بھی دوسرے سال بھی میرے 333 نمبر آئے، اگر 332 بھی آتے تو میں فیل ہو جاتا۔ اب تو آپ کا شمار پاکستان کے بڑے دولت مند افراد میں ہوتا ہے، کم تعلیم کی وجہ سے مشکلات تو پیش آئی ہوں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شیر شاہ سوری کو دیکھ لیا جائے، دنیا میں ایسے 39 لوگ ہیں جن کی کتاب پڑھی ہے، تو بڑے آدمی، اس میں میرا خیال ہے میجورٹی جو ہے نا وہ ان پڑھوں کی ہے۔ بل گیٹ کو اگر یونیورسٹی سے نہ نکالا جاتا تو آج وہ بھی میرا خیال ہے بل گیٹ نہ ہوتا۔ تو تعلیم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں سمجھ انسان کو تجربہ اور محنت جو ہے نا وہ انسان کو ترقی دیتی ہے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنا 2 کمروں کا پرانا گھر دکھایا۔ مری روڈ سے ملحق پروجیکٹ کی سائٹ پر پہنچے۔
یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ آپ زمینیں تو حکومت سے حاصل کرتے ہیں مگر منافع عام لوگوں سے لیتے ہیں؟ میں نے تو 5 مئی 1986 سے لے کے آج تک گورنمنٹ کا 1 روپے کا کام نہیں کیا، نہ گورنمنٹ سے کبھی کوئی زمین لی ہے۔ ہم تو پرائیویٹ لوگوں سے زمین لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی کالونیاں اپنی آباد کرتے ہیں۔ سب خوبصورت گھر اور سب خوبصورت کالونیاں صرف امیروں کے لیے ہیں، مڈل کلاس اور غریبوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ آپ کے گھر بھی تو کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ پاک کے کرم سے 3.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ، 9 لاکھ، 14 لاکھ، 25 لاکھ، 50 لاکھ اور 22 کروڑ روپے تک گھر بنائے ہیں۔ میری مثال تو سلطانہ ڈاکو والی ہے کہ ہم غریب امیروں سے کو لوٹتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں۔ آپ کے پروجیکٹس پر اندازاً کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس یہ ڈائریکٹ 21,000 امپلائیز ہے ماشاءاللہ، اور اگر اس کو بعد جو بیک میں کام کر رہا ہے، جو فیکٹریاں جس طرح ٹائلز فیکٹریاں ہیں، پائپ فیکٹریاں ہیں، اس طرح کا حساب لگایا جائے تو میرا خیال ہے مور دین 1 لاکھ۔ اور اب تک کتنے گھر بنا چکے ہیں؟ میرا خیال ہے جی اب تک ہم کوئی 20,000 گھر بنا چکے ہیں۔ 2 لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں۔ 2 لاکھ ممبر ہمارے ماشاءاللہ ہیں ابھی۔ سائٹ آفس آئے اور پروجیکٹ کا نقشہ دیکھا۔ ہیڈ آفس میں شناخت کی تصدیق اور ٹرانسفر کے لیے جدید ترین نظام بنایا گیا ہے۔ بحریہ ٹاؤن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج پہنچے۔ بچوں کو انگریزی سکھانے کے لیے جدید لینگویج لیبارٹری بھی قائم کی گئی ہے۔ پروجیکٹ کے جدید سفاری جم پہنچے۔ اپنے ذاتی دفتر پہنچے۔ آپ پاکستان کے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے طور پر سامنے آئے۔ پچھلے 15-20 سالوں میں ریئل اسٹیٹ کا منافع دوسری صنعتوں سے بازی لے گیا، وجہ کیا تھی؟ اسلام آباد میں ریکوائرمنٹ پاکستان میں ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت جو فگر ہے وہ 7 لاکھ ہاؤسز پر ایئر کی ریکوائرمنٹ ہے، اور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر 3 لاکھ بنا رہے ہیں۔ میں اس کی مثال اس طرح آپ کو دوں گا کہ اسلام آباد کے 2 پلاٹ 13 ارب کے بکے ہیں اور سٹیل مل 22 ارب کی، ایک کنونشن سینٹر والا اور ایک التمیمی والا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 60% آف سٹیل مل آپ صرف 2 پلاٹوں سے جنریٹ کر لی، تو اسلام آباد کے 2 سیکٹر پاکستان کا قرضہ نہیں اتار سکتے۔ کبھی کبھی کوئی ایک فیصلہ زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کی تقدیر کو بدل دیا؟ بحریہ کے ساتھ جوائنٹ وینچر، پاکستان نیوی بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر۔ اصلی قیمت تو آئیڈیاز کی ہوتی ہے۔ اپنی ہاؤسنگ سکیمز کے لیے آئیڈیاز کہاں سے لیتے ہیں؟ آئیڈیا بہت ٹریول کرتے ہیں، وہاں سے آئیڈیا چوری کرتے ہیں، یہاں آ کے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ ہماری مثال اور پنجابی کے انیہ کانا راجہ بن گئے تھے، کوئی چیز باہر سے دیکھتے ہیں وہ لا کے ابھی ہم ایفل ٹاور یہاں سے چائنا سے ہم نے خریدا ہے، 380 فیٹ لا کے لگا دیں گے، لوگ کہیں گے بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ دوپہر کے کھانے کا انتظام سفاری کلب میں کیا گیا تھا۔ گھر واپس پہنچے۔ بیوی کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ لاہور جانے کے لیے طیارہ خصوصی طور پر چارٹر کیا گیا۔
सादा तबीयत के बावजूद उनको अच्छे कपड़े और महंगी घड़ी का शौक है। उनकी अहलिया सोने के जेवरात की बजाय हीरे पहनती हैं। लाहौर पहुंचकर गाड़ी खुद ड्राइव की। नौ तामीर शुदा पार्क लेन टावर पहुंचे। लाहौर कारपोरेट ऑफिस पहुंचे। उनके जदीद कुशादा दफातर उनके अच्छे ज़ौक़ के आईनादार हैं। अपनी बेटियों से मिलने उनके घर आए, यहीं अपनी सास की इयादत की। सबसे बड़ी खूबी सब बहुत अच्छे हैं, कभी ना किसी चीज़ से नहीं की और कभी डांटा नहीं है, कभी गुस्सा नहीं किया। डांट उन्होंने मेरा ख्याल है हमें कभी भी नहीं डांटा, बचपन से लेके अब तक कभी भी नहीं। अम्मी हैं बहुत गुस्से वाली, लेकिन अब्बू बिल्कुल भी नहीं। शादी को कितने बरस गुजर गए, लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए होंगे। शादी को जी 37 साल हो गए आज, और लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं बस, और कभी किसी बात पे नहीं हुई। बेगम के साथ सारा सच बोलें तो तभी काम नहीं चलता। बिजनेसमैन को चीज़ें अपने पेट में रखनी चाहिए, ना कि मुंह से बोलनी चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में शाना बशाना चले या घर की दुनिया और बाहर की दुनिया अलग अलग रही? ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला आज 37 साल हो गए हैं जी, हमने हमेशा ट्रैवल इकट्ठे किया है, और मुझे नहीं याद कि कभी मैंने अकेले कहीं भी दुनिया में, यहाँ इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, मैंने अकेले ट्रैवल किया हो। पहले दिन से हमने बहुत मेहनत की है मियाँ बीवी ने, और उसका रिज़ल्ट आज ये है। और बच्चों को मैंने बताया ना, मैंने बच्चों को वो टाइम नहीं दिया जो मैंने रियाज को टाइम दिया, और वाकई में मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया, और रियाज को हर वक्त टाइम दिया, हर वक्त। और बच्चों को मैंने मैट्रिक पढ़ा के तो इनकी मैंने शादियां कर दी थी, तो बस बच्चे भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। तकदीर पर कितना यकीन है? क्या दौलत तकदीर से मिलती है या तदबीर करने से? जो मैंने सुना हुआ है आज दिन तक, और जो मेरा तजर्बा है, दौलत तो औरत की किस्मत की होती है, उसमें तकदीर का भी दखल है, तदबीर का भी दखल है। दावा तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम घरों में औरत का हुक्म चलता है। आपके यहाँ क्या है? मेरे घर में तो इसका चलता है, लोगों का मुझे पता नहीं मेरा तो ऑल ओवर, मतलब मैं घर में भी होती हूँ, बाहर में भी होती हूँ मैं, मतलब, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा इसको, कि अब इतना बड़े स्केल पे काम हो गया कि अब मैं पूरा नहीं इसको लुक आफ्टर कर सकती। लेकिन पहले हम, मतलब, हर जगह मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी, हर जगह, लेकिन अब इतने बड़े स्केल पे हो गया कि अब मैंने भी छोड़ दिया है कि कितना इससे मैं पूछूंगी, इससे झूठ ही बोलना है ना, बस बोलने दो इसको दौलत मिल जाए
تو کئی لوگ فوراً دوسری شادی کا سوچنے لگتے ہیں. آپ کو بھی کبھی نہ کبھی ایسا خیال تو آتا ہوگا. میں تو اوپر کا سوچ رہا ہوں، اوپر جانے کا. کبھی کوئی کہتا بھی ہے تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کر لے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. میں جب کہتے میرے میں کوئی ایسی کمی ہوگی تو یہ دوسری شادی کرے گا تو کر لے، پھر جو چھوڑ دیں مجھے گے اس کو. جانتے ہیں وہ تو نہیں کہیں گے. لاہور میں اپنے ہاؤسنگ ٹاؤن پہنچے. ٹاؤن کے ایک حصے کو قدیم مصری تہذیب کے حوالے سے تعمیر کیا گیا ہے. ٹاؤن میں واقع جدید ہسپتال کا دورہ کیا. مشہور ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص غریبوں کا استحصال کیے بغیر امیر نہیں ہو سکتا. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جی. اگر انسان سیدھا کام کرے اور سچے دل سے کرے اور نیت سے کرے اور اس کا دل اور دماغ کلیئر ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کہ غریبوں کے پیسے لینے سے تو انسان کبھی بھی امیر نہیں ہوا، لیکن جو بھی ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. آپ کا خیال ہے جو غریبوں کا استحصال کرتے ہیں وہ ہمیشہ امیر نہیں رہتے؟ نہیں رہتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جی. یہ کمائی یا یہ دولت اگر چور کے گھر میں دیوا جل جائے تو پھر تو سارے چور ہی ہوں. 16 کروڑ کے 16 کروڑ چور ہی ہوتے ہیں. تاثر یہ ہے کہ سارا ٹیکس تو تنخواہ دار دیتے ہیں، دولت مند ملکی خزانے میں بہت کم جمع کراتے ہیں. آپ اندازاً سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ جہاں تک دولت مندوں کا تعلق ہے اس کے متعلق تو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. میرا خیال ہے بیریا ٹاؤن نے ابھی تک کوئی 4 بلین سے اوپر ٹیکس دیا ہوگا. آپ پر الزام ہے کہ آپ کے پاس زمین اور پلاٹ تو کم ہے لیکن آپ نے اس سے کہیں زیادہ بیچ دیے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہم نے جتنے پلاٹ اور گھر بیچ دیے ہیں، 2 دفعہ اتنے اور بیچیں تب بھی زمین ختم نہیں ہوتی. اور ڈی ایچ اے کو بھی ہم ہی زمین دے رہے ہیں، جہاں پر ہمار بن رہا ہے وہ بھی ہماری زمین ہے. مختلف ایجنسیوں نے کئی بار تحقیقات کی، ایک بار تو آپ کے وارنٹ بھی جاری ہو گئے. اصل کہانی کیا تھی؟ اصل کہانی کا تو ابھی تک مجھے بھی پتہ نہیں ہے جی. اور میں نے تو جب سے بیریا ٹاؤن شروع کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اللہ کے کرم سے اس ملک میں بنایا ہے، کوئی توڑا نہیں ہے. ملک کو توڑنے والوں کو پکڑا جاتا ہے، بنانے والوں کو نہیں. ہم نے اس ملک میں گھر بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہیں، کمرشل سینٹر بنائے ہیں، پارک بنائے ہیں، اور ایک اچھی لیونگ لوگوں کو دی ہے. اگر یہ بنانا جرم ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 4-5 انکوائریاں اور ہونی چاہیے. پاکستان میں کوئی فائل آگے نہیں بڑھتی، کچھ نہ کچھ لگانا ضرور پڑتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جناب اس فائل کے نیچے پہ یہ لگا دیتا ہوں اور فائل جلدی سے باہر آ جاتی ہے.